السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج بدھ ہے 30 جولائی 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل۔ یہاں ہماری کوشش ہے لیس فنکاری مور جانکاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں۔ 4 بڑے اہم مدعے ہیں جن کے اوپر آج خبریں میں نے اکٹھی کی، جانکاری لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے پاکستان میں ایک آن لائن ٹیکسی سروس ہے، اس کو آپ بک کرتے ہیں سواری کے لیے یا سامان کی ترسیل کے لیے، اور وہی کمپنی اس کے اندر جو سافٹ ویئر ڈیل کرنے والے، سافٹ ویئر کو آپریٹ کرنے والے جو لوگ بیٹھے ہیں ملازم، انہوں نے لاہور میں انی ڈال دی، فراڈ کیا ہے۔ ایک تازہ واقعے میں 10 لاکھ روپے کا مال تھا جو اس کمپنی کی توسط سے ایک جگہ سے لاہور میں دوسری جگہ جانا تھا، لیکن وہ مال ہڑپ کر لیا گیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، ان گنت ایسے واقعات سامنے آئے۔ یہ کمپنی کون سی ہے اور یہ سافٹ ویئر آپریٹر اور یہ کتنے لوگوں کا گروہ تھا، کیسے کہانی منظر عام پر آئی، یہ آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈے ٹو ڈے ہم سب آن لائن ٹیکسی ایپ کو اب یوز کرتے ہیں۔ دوسرا معاملہ ہے بلوچستان سے۔ آپ کو یاد ہوگا جو کوئٹہ کی بانوں کے اوپر ہم نے مسلسل کوریج کی، حالات سے آپ کو آگاہ کیا، پورے ملک میں اس کے اوپر پھر نظر رکھی گئی، پھر پنڈی کی سدرا کی بے بسی کی کہانی بھی ہم نے بیان کی، پھر کراچی میں ایک جوڑا غیرت کے نام پر قتل ہوا، اب ایک اور واقعہ پیش آیا ہے اور وہ بھی بلوچستان میں، جہاں ایک شادی شدہ جوڑے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خاتون حاملہ تھی، 7 سال سے یہ شادی شدہ تھی، بھائیوں کے ساتھ صلح ہوئی اور صلح کے کھانے کے لیے جا رہی تھی۔ پھر کیا ہوا جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ اور قاسم اور سلیمان، عمران خان صاحب کے صاحبزادے، مسلسل خبروں میں انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کی ہے اپنے والد کی رہائی کے حوالے سے، اور امریکہ سے یہ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کھل کے بات کی ہے۔ اب اس کا پی ٹی اے کیسے دفاع کرے گی، اس پہ بات بھی ہوگی، لیکن میں کہانی شروع کرنے سے پہلے چینی کے معاملے کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ شوگر ملوں کے نام سامنے آ گئے ہیں، اربوں روپے کا منافع انہوں نے کمایا، وہ کہانی آپ دن رات ٹی وی چینلز پہ اور خبروں میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ لیکن میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک تازہ خبر آپ کو دے دوں، بہت تازہ خبر۔ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہم تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں 5 اگست سے، اس کی سربراہی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے، اور ان کو سپورٹ حاصل ہوگی تمام جو صوبائی صدور ہیں پی ٹی آئی کے، جنید اکبر کے پی سے، یہاں علی حمزہ وغیرہ، یہ ان کی حمایت میں قافلے اور لوگ لے کے باہر نکلیں گے اور وہ لیڈ کریں گے۔ لیکن اس تحریک کے آغاز سے پہلے یہ چاہ رہے تھے، اسلام آباد میں ایک ہوٹل ہے مری روڈ پہ، اس کا نام ہے ٹیولپ ہوٹل، اس کے دعوت نامے بھی صحافیوں کو، سیاستدانوں کو جا چکے، ہمیں بھی دعوت نام آیا، ہم کوشش کریں گے وہاں جائیں۔ تو وہاں 31 جولائی اور 1 اگست 2 دن ایک اے پی سی کہہ لیں یا کانفرنس کہہ لیں، اس کا انعقاد کر رکھا ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے، پی ٹی آئی بھی اس میں شامل حال ہوگی۔ تو اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اطلاع دی ہے کہ جناب علی اس ہوٹل کے اوپر دباؤ ہے کہ یہ ایونٹ یہاں نہ ہونے دیا جائے۔ کھوکھر صاحب نے یہ کہا کہ شمالی کوریا بنا رہے ہیں کیا ملک کو؟ واقعتاً یہ خبر جان کر مجھے افسوس ہوا، انتظامیہ کا موقف تو نہیں آ سکا اس پہ ابھی تک کہ کون اس پہ دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن اب اگر مل بیٹھنا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے کاہے کو روکا جا رہا ہے؟ ایسی جو منصوبے ہیں وہ اس سسٹم، اس حکومت کے لیے بہت برا امپیکٹ ڈالیں گے۔ ان کی ساکھ پہلے ہی مجروح ہے اور مجروح ہوگی عوام کی نظر میں اگر یہ خبر پبلک ہوتی ہے، ہو بھی جائے گی۔ خیر آگے آ جاتے ہیں، میں نے آپ کو خبر جو اصل دینی ہے، آپ سب کی توجہ کے لیے خبر ہے، اس لیے میں نے آج کچھ ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جو آپ سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ہم سب آن لائن ایپ یوز کرتے ہیں، آج کل کھانا بھی آن لائن فوڈ پانڈا وغیرہ سے آرڈر کرتے ہیں لوگ، اسی طرح سے ہم نے پارسل بھیجنا ہو تو ملٹیپل کوریئر کمپنیز ہیں، ان کو یوز کرتے ہیں۔ یہاں ٹیکسی سروسز بھی ہیں ملک میں، انٹرنیشنل سروسز بھی یہاں آئیں، کریم بھی، اوبر بھی، ان کے ساتھ بھی مسائل ہوئے، خیر وہ نہیں چل سکیں۔ اب مقامی سطح پر بھی کئی کمپنیاں آئیں، تو ایک ایپ ہے پاکستان میں ٹیکسی سروس کی، اس کے اندر جو سافٹ ویئر آپریٹ کرنے والا جو لڑکا تھا اس کا نام ہے فرحان۔ اس نے اپنی ہی کمپنی کے اندر 3-4 لوگوں کو ملایا اور اسی طرح کا سافٹ ویئر جو اس کمپنی کا ہے، ایپ کا ہے، جو آپ کے موبائل میں بھی ہے، اس کے آلٹرنیٹیو انٹرفیس تیار کیے، اور جیسے ہی کسی کلائنٹ کا آرڈر آتا تھا کوئی مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا، تو وہاں پر کمپنی سے بالا اسی انٹرفیس کے لیے جو 3-4 لوگوں میں اس نے انسٹال کی ہوئی ہے وہاں پہنچ جاتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ ہم آ گئے، آپ نے ہمیں بکنگ کی ہوئی ہے، سامان وہاں سے لیتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے۔ تو یہ پھر انرتھ کیسے ہوا یہ کہ تھانہ اقبال ٹاؤن ہے لاہور کا، تھانہ اقبال ٹاؤن میں ایک شہری ہے جو جس نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی، ایف آئی آر میرے پاس آئی تو اس میں نام اس کا مٹایا ہوا تھا۔ ہمارے ایک لاہور کے صحافی ہیں عمیر، انہوں نے اس پہ بڑی تحقیق کی، انہوں نے خبر یہ دی
تو ان سے بھی میں نے معلومات لینے کی کوشش کی. یہ تھانہ اقبال ٹاؤن لاہور میں وہاں پرچہ درج ہوا. یہ شہری جو ہے یہ ترکی سے واپس آیا اور اس کا کوئی کام ایسا ہے جو کپڑوں سے جڑا ہوا ہے, یہ کاروباری شخصیت ہے. اس نے 3 عدد بیگ میں ایک انٹرنیشنل برانڈ کی چیزیں ڈالیں اور دوسرا ایک بیگ اور تھا جس میں زارا نامی کمپنی کے جو سامان یہ خرید کے لایا وہ اس نے ڈالا. 10 لاکھ روپے کی مالیت کا یہ سامان بنتا ہے اور اس نے اس ایپ کے ذریعے بکنگ کی کہ جی میرا سامان آپ اقبال ٹاؤن سے اٹھائیں اور DHA اس نے سامان پہنچانا ہے, لوکیشن بھی دی. یہ 20 تاریخ کو پرچہ جولائی کو درج ہوتا ہے. اب وہ بندہ یہ کہتا ہے FIR میں کہ ایپ سے میں نے جب بکنگ کی تو گاڑی کا نمبر نہیں مجھے آیا کہ فلاں گاڑی آپ تک پہنچ رہی ہے. یوزلی یہ ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں ڈرائیور فلاں گاڑی آپ کے پاس آ رہی ہے, کہتا ہے نمبر نہیں آیا. لیکن اچانک ایک گاڑی ویگنار گرے کلر کی وہ آ گئی, اس میں ڈرائیور کا نام لکھا آ رہا ہے محمد صرف اور کچھ نہیں, اور اس کا فون نمبر بھی آگے لکھا آ رہا ہے. اس نے فون نمبر بھی لکھا ہوا 033302933567 اور 34-35 سال کا ایک لڑکا وہ آ گیا. اس نے کہا جی آپ نے بکنگ کروائی ہے تو میں پہنچ گیا ہوں, انفارچونیٹلی سسٹم میں کوئی ایرر ہے تو پھر ہم آپ کے پاس پہنچ گئے. اب دیکھیں مرکزی جو ایپ ہے جو صارف کے پاس ہے اس میں بکنگ کی کنفرمیشن یا کون ڈرائیور کون گاڑی لے کے آ رہا ہے وہ نہیں آ رہا. لیکن چونکہ انہوں نے سافٹ ویئر اپنی طرف سے انٹرفیس اس کا علیحدہ بنا کے 3-4 لوگوں کے گروہ کو انسٹال کیا ہوا ہے جو جب مین ایپ پہ آرڈر آتا ہے تو وہ اچک لیتے ہیں اور پہنچ کہتے ہیں جی کہ وہ گڑبڑ ہوئی لیکن ہم پہنچ گئے ہیں ذمہ داری کے ساتھ. وہاں اس نے سامان دیا, سامان وہاں پہنچے نہیں, وہ 10 لاکھ کا سامان لے کے فرار ہو گیا. اس کمپنی کا نام ہے ان ڈرائیو. ان ڈرائیو کے اوپر جب یہ عمیر نے ہمارے لاہور کے صحافی انہوں نے جب ٹویٹ کیے, FIR بھی ڈالی کہ یہ ان ڈرائیو نے اس کے لوگوں نے یہ کام کیا, تو ان ڈرائیو نے آگے سے رسپانس دیا کہ یہ ڈرائیور جو ہے ہم نے اسے پرماننٹلی بین کر دیا ہے, ہم تمام تر ڈیٹا پولیس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو میرا ذمہ داری تھی میں ان کا موقف بھی دوں. اس لڑکے کا نام ہے فرحان خان جو سافٹ ویئر آپریٹر تھا. 3-4 ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس نے جعلی اکاؤنٹ ان ڈرائیو کے نام پہ بنائے ہوئے تھے ان کے موبائلز کے اوپر. شہریوں کو جو کوریئر کرنے والی سروس جب وہ آپٹ کرتے تھے تو ان کی چیزیں اسی طرح اچک کے فرار ہو جاتے تھے. اور گاڑی بک کی تھی شہری نے جس کی 10 لاکھ روپیہ کی مالیت کا سامان تھا, وہ گڑبڑ ہو گیا. پولیس نے پکڑ لی ہے, ان کو خوب پھینٹی لگی ہے, انہوں نے سب کچھ اعتراف کر لیا ہے. جب یہ خبر ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی تو کئی لوگوں نے اور رابطہ کیا. کسی نے کہا میرا 60,000 کا سامان تھا وہ لے کے فرار ہو گئے, کسی نے کہا میرا 80,000 کا سامان تھا. تو اس لیے جب بھی آپ کوئی بھی ایسی کمپنی کی سروس لیں تو میک شیور کریں کہ اس ایپ میں اس ڈرائیور کا نام گاڑی کا نام آ رہا ہو. اگر نہیں آ رہا اور براہ راست کو بندہ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ نے یہاں بکنگ کی تھی تو وہ گڑبڑ تھی میں آ گیا ہوں, اس کے ساتھ کوئی لین دین نہ کریں. بس یہ کہانی یہاں تک ختم کرتے ہیں. قاسم سلیمان کی بات میں آپ کو سمجھا دوں ذرا. نوجوان ہیں, پاکستان آنا تھا انہوں نے, ہم تو اپنی خبر پہ قائم تھے کہ پاکستان نہیں تشریف لائیں گے, نہ کسی تحریک کا حصہ بنیں گے, نہ احتجاج کو لیڈ کریں گے. اپنے والد کی کنسرن کے لیے وہاں پہنچے تھے. امریکی ڈاکٹرز جو پاکستانی ہیں انہوں نے چند ایک لوگوں سے ملاقاتیں کروائیں. اب انہوں نے جسٹ دا نیوز نو وائس نامی پروگرام ہے امریکی نیوز چینل کا, وہاں پہ ان کے ہوسٹ ہیں جان سولومن اور امانڈا ہیڈ, ان کو انٹرویو دیا ہے. 2-4 ان کے نقطے میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اینکر نے سوال پوچھا کہ وہ کون سے عمران خان کے دوست یا اتحادی ہیں جو اس وقت عمران خان کی مدد کر سکتے ہیں. قاسم خان نے جواب دیا کہ ہم اس وقت صرف امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ امریکہ نے بہت سے لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ ہی واحد راستہ ہے, اس لیے ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ مفہوم ہے ان کی گفتگو کا. پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ نے, اینکر نے پوچھا, اپنے والد کا کیس امریکہ کے سامنے کچھ لوگوں سے جو ملاقاتیں ہوئیں ٹیبل پر رکھا تو آپ کو پتہ ہے اس کے کئی مضمرات بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے آپ کو کیا کہنا ہے اور کیا نہیں آپ نے سوچا اپنے والد کو کیسے محفوظ رکھنا ہے, کیا پلاننگ ہے آپ کی. انہوں نے کہا جی قاسم نے, میں نہ تو سیاستدان ہوں اور نہ ہی سیاستدان بننا چاہتا ہوں, میں صرف اپنے والد کے لیے یہاں آیا تھا. 2.5 سال ہو گیا میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا, میں اب انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, اس کے بعد سے انہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس لیے مجھے نہیں پتا کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں. میں صرف راستہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کو اس مشکل سے کیسے نکالوں. انہوں نے کہا جی میرے والد کو جو سیل میں رکھا ہے اس کی حالت خراب ہے, پانی ٹھیک نہیں ہے اور وہاں پہ ہیپاٹائٹس کا مرض بھی ہے, ہماری فون ملاقات نہیں ہو پاتی, 4 ماہ ہو گئے بات نہیں کروائی جا رہی, ان کو ذاتی معالج نہیں ہے. جو شکوے شکایات عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو لاحق ہیں ان کا اظہار قاسم خان نے وہاں کیا. پھر اینکر نے پوچھا رچرڈ گرینل کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا جی ان سے جو ملاقات ہوئی میں اس کی تفصیلات آپ تک نہیں پہنچا سکتا. رچرڈ گرینل نے وینزویلا میں کچھ افراد کی رہائی کے لیے کردار ادا کیا تھا اسی قسم کے. تو اب جو پی ٹی آئی مخالف لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رچرڈ گرینل اگر ان کے ساتھ بھی مخلص ہیں تو وہ
کردار ادا کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ یہ تمام لوگ جن سے وہ ملے ہیں یہ امریکی گورنمنٹ کا اس طرح سے براہ راست اس کے ریپبلکن تو ہیں، لیکن یہ کوئی سیکٹری خارجہ نہیں ہے، یہ ٹرمپ کے قریب نہیں ہے جو اس کو کہیں کہ یہ فلاں کام کرنا ہے۔ جب تک امریکی حکومت، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وائٹ ہاؤس، وزیر خارجہ، ٹرمپ سرکار خود اس پہ کوئی بات نہیں کرتی، تب تک مختلف سینیٹر سے، کانگریس مین سے ملنے سے آواز تو آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہونے والا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ باہر بیٹھے یوٹیوبرز، باہر بیٹھے ڈاکٹرز، انہوں نے صرف اپنا قد کاٹ بڑا کرنے کے لیے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے پہلے ٹویٹس کروائے، پھر ملاقاتیں کروائیں، اور اس سے ایسا کچھ نہیں نکلا ماں سوا یہ کہ یہ بچے اپنے جذبات کا اظہار کریں جو ان کا حق ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آپ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ تو عمران خان صاحب نہیں دیکھ رہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم امریکی مداخلت ہمیں قبول نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا تو بیانیہ یہ ہے کہ امریکی مداخلت سے حکومت بدلی گئی، سائفر آیا، تو اب اسی مداخلت سے کیا خان صاحب کی رہائی چاہیے؟ پی ٹی آئی کے چاہنے والے اس پہ ضرور تبصرہ کیجئے، آواز اٹھانا آپ کا ضرور حق ہے۔ بلوچستان کی کہانی سن لیجئے، افسوسناک، بانوں کا میں نے ذکر کیا تھا، بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں کا فیڈ بیک پورے پاکستان سے مجھ تک پہنچا۔ شعیب خان نامی ایک شخص ہے جو پنجگور کا رہائشی ہے، بلوچستان کا ضلع شہر پنجگور، اس کا رہائشی شعیب خان۔ اس کی شادی ہوتی ہے خاتون جس کا نام ہے بے نظیر، اور یہ رہائشی ہے کوئٹہ کا علاقہ ہے ہزار گنجی، وہاں کی۔ 7.5 سال پہلے ان کی مرضی سے شادی ہوتی ہے، یہ مرضی سے شادی دونوں کر لیتے ہیں۔ خاتون کے اہل خانہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ 7.5 سال ہو گئے ہیں، ناراضی ہے۔ اس خاتون کے ہاں 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، ابھی بھی یہ حاملہ تھی، امید سے تھی، اللہ اسے اولاد دینے والا تھا۔ تو اس کی صلح ہو جاتی ہے اپنے بھائیوں سے۔ اس کے بھائی صلح ہونے کے بعد انہیں کھانے پہ بلاتے ہیں کوئٹہ میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی، شعیب خان اور یہ خاتون بے نظیر، یہ اپنے 2 بچوں سمیت اور شعیب خان کے ایک بھائی کے سمیت یہ جناب علی وہاں سے چل پڑتے ہیں، اور یہ پنجگور سے چل پڑتے ہیں، اور جب مستونگ کے ضلع میں پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ قیام کر لیں۔ لکپاس کا علاقہ، وہاں ایک ہوٹل میں یہ قیام کرتے ہیں۔ یہ جا رہے ہیں کوئٹہ کیونکہ صلح ہو گئی ہے 7 سال بعد، اور 2 بچے بھی ہو چکے ہیں۔ لکپاس کا ایک علاقہ، وہاں ایک نجی ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، انہیں روک لیا جاتا ہے، اور پھر صبح 7:30 بجے موٹر سائیکلوں پر لوگ آتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، انہیں گولیاں مارتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں۔ صلح جو کی گئی وہ جھوٹ تھا، اصل مقصد غیرت کے نام پر قتل کرنا تھا۔ یہ ہے اس کی افسوسناک کہانی۔ یہ تھانہ ولی خان کا جو ایس ایچ او ہے پیر محمد علی زئی، اس نے بیان دیا ہے کہ 7 سال قبل شادی ہوئی تھی، یہ خاتون کے بھائیوں کی دعوت تھی جس پر پنجگور سے یہ جوڑا جا رہا تھا۔ نوشکی کراس کرنے لگے تو وہاں یہ رکے لکپاس کے مقام پر، اور منگل کی صبح 7 بجے 2 موٹر سائیکل سوار آئے جنہوں نے قتل کیا اور فرار ہو گئے۔ 29 جولائی کو یہ 2 بچوں اور ایک بھائی سمیت سفر کر رہے تھے۔ مقتول کا جو شوہر ہے، اس کا بھائی، اس کا نام ہے ولی خان، اس کی مدعیت میں یہ FIR درج کروائی گئی۔ اب میں کیا کروں اس پہ اوپر، کیا بیان کروں؟ اب میں کسی قبیلے کو بدنام کر رہا ہوں، کسی صوبے کو بدنام کر رہا ہوں، یا حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ بھائی یہ غیرت کے نام پر قتل مسائل کا حل نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ بدنامی ہے معاشرے کے لیے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جنوری سے نومبر 2024 پچھلے برس 11 ماہ کے اندر پورے پاکستان میں 346 افراد غیرت کے نام پر قتل کیے گئے۔ ابھی کل ہی میں نے آپ کو کراچی کہانی سنائی، گجرانوالا کا جو جوڑا تھا اسے قتل کیا گیا۔ اس سے پہلے پنڈی کی سدرا کی کہانی سنائی، اس سے پہلے بانوں کی کہانی سنائی۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم ابھی بھی دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں۔ خدا را اس سب سے باز آئیں۔ جانے سے پہلے چینی کی کہانی میں نے ذکر کرنی تھی، لیکن میرا خیال ہے وقت کافی ہو چکا ہے۔ چینی کی جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، یہ کرتے ہی ہیں، سادہ کہانی بتا دیتا ہوں کہ چینی جب بناتے ہیں پاکستان میں یہ خاندان شوگر ملیں، تو چینی کہتے ہیں جی اضافی ہے، ملک میں جتنی ضرورت ہے اس سے اضافہ ہے، زیادہ پڑی ہوئی، سرپلس میں ہے۔ تو پھر یہ حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں چینی باہر بھیجنے دیں، ایکسپورٹ کرنے دیں۔ یہ چینی کرتے ہیں ایکسپورٹ، پیچھے سے چینی کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں چینی کا بحران پیدا ہو گیا، اور پھر چینی دوبارہ واپس امپورٹ کرواتے ہیں، بیچ میں چینی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ یہی ہوا اس سال بھی، 143-144 روپے تک پچھلے سال چینی کی قیمت تھی، اب 182, 190 اور 200 تک۔ تو یہ جو اضافہ کیا باہر بھیج کے چینی، اس کے عوض
300 अरब रुपए का फायदा हुआ है चीनी के शुगर मिल्स मालिकान। और वो मुनाफा अलग है जो इन्होंने 7.5 लाख टन चीनी बाहर भेजी, 7.5 लाख टन चीनी बाहर भेजी मुख्तलिफ ममालिक में, अफगानिस्तान और दीगर, और पीछे से चीनी की कीमत में इजाफा भी किया और दोनों मुनाफे इन्होंने कमाए। बाहर जो भेजी है वो तकरीबन 112 अरब की चीनी बाहर भेजी है, 112 अरब, और 40 करोड़ ये डॉलर बनते हैं। और यहाँ जो कीमत में इजाफा किया उससे 300 अरब का मुनाफा कमाया है। चीनी मिल, शुगर मिल माफिया हर दौर में हर हुकूमत के ऊपर उनका असर रसूख ऐसा है, सियासी ख़ानदान है। क्या बात करूँ, मेरे पास लिस्टें पड़ी हुई सारी, किस किस की शुगर मिल है। कोई वो कहते हैं जी टोटल शुगर मिलें 48 हैं, जो शुगर मिल कहती है, सरकारी दस्तावेज़त कहती हैं कि 72 हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी कहती है 85 हैं, 45 पंजाब में हैं, सिंध में 32 हैं, KP में 8 हैं। जहांगीर तरीन का नाम आता है, रहीम यार खान का ग्रुप का नाम आता है, शरीफ फैमिली का, ओमनी ग्रुप का, सिंध में KPK में भी 8 मिले हैं। क्या कहानी बयान करूं, ये तो ऐसी कहानी है जिसके अंदर जितना घुसते जाएं आपको नज़र आता है कि उसमें उतना ही धंधा है और गंदा है। और अब हुकूमत करे कि हमने इससे निमटने का फ़ैसला कर लिया। आपने क्या निमटना है? वो इंडिया ने इनकार कर दिया पाकिस्तान से खेलने से, जो लेजेंड्स लीग नहीं हो रही सीनियर्स की इंग्लैंड में, भारत ग्रुप मैच भी नहीं खेला और अब सेमीफाइनल हो रहा है पाकिस्तान और भारत का, वहाँ से भाग गए हैं। वो युवराज सिंह की टीम है, उसमें शेखर धवन भी है, हरभजन भी और दीगर लोग भी हैं। तो वो पाकिस्तानियों से खेलने से इनकार कर दिया कि हम नहीं खेल रहे। पाकिस्तान अब वॉक ओवर का मुतालबा करेगा। 20 जुलाई को ग्रुप मैच भी उन्होंने नहीं खेला था, लेकिन मुनाफा चेक करें, वहाँ पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना, लेकिन हरभजन सिंह भजी ये वहाँ पे पाकिस्तान रेस्टोरेंट में जाके चिकन बटर ज़रूर खा रहा होता है, लोगों ने पकड़ा वहाँ पे, वो खाएगा, मैच नहीं खेलना। मुनाफिकत है इनकी और कुछ नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।